اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ شروع ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، او اللہ کے بندے، اے میرے امتیوں، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو تو مال میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ سمجھ لو تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں اس برائی کو ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو شیطان ہے، جو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ جہاں اللہ نے مال کو بھی پریشانی کا سبب بتایا اور اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنے کا سبب بنایا، جبکہ اس اولاد کی تمنا نبیوں کی جماعتوں نے کی، سارے نبیوں کی تمنا رہی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ کسی نے کہا کہ یا اللہ میرا وارث اور میرا جانشین کوئی بنا دے۔ حضرت یعقوب نے کہا بڑھاپے میں جب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے بے موسم کا پھل دینا شروع کر دیا، حضرت زکریا کی امید بنی کہ جو اللہ بے موسم کا پھل حضرت مریم کو حجرے میں عطا کر سکتا ہے، یقیناً وہ اللہ ہمیں بھی اس بڑھاپے کی زندگی میں بھی جس اولاد کی تمنا ہم برسوں سے کر رہے ہیں، جو اپنا جانشین اور اپنا وارث بنانے کی تمنا کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ ہمارا جانشین اور ہمارا وارث بھی ہمیں دے گا۔ چنانچہ بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست بھی قبول کر لی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد جس کا نام اللہ نے ہی رکھا، دنیا میں ان کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، نام رکھ کر کے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر کے زمین پر بھیجا۔ تو تمام نبیوں کی جماعتوں نے اولاد کی تمنا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بھی کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں نبیوں کی جماعت اللہ سے اولاد کی تمنا کر رہے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے مصیبت ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے مصیبت ہے۔ جس اولاد کی تمنا نبی کر رہے ہیں، آخری عمر میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو اللہ تم میرا وارث بنا دے، مجھے اولاد دے دے تاکہ میرے بعد میرے اس کام کو تیری وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی میرا جانشین ہو جائے، کوئی میری اولاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے بھی مانگی، حضرت زکریا نے بھی مانگی، غرضے کے ساتھ نبیوں نے مانگی اللہ سے کہ میرا جانشین ہو۔ جس اولاد کی تمنا نبیوں کی جماعت کر رہے ہوں اور ہم نے کہا ہر آدمی کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کی اولاد کا کیا بھروسہ، ایک کنہا ہی بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے عنایت دے دے، ایک لنگڑا ہی دے دے لیکن اپنی اولاد دے دے۔ ہم نے کہ ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، جس کو اللہ نے اولاد دے دی تو وہ تو واہوان ہے کہ اللہ نے مجھے نواز دیا ہے، لیکن جس کو اللہ نے دولت سے نواز دیا، مال سے نواز دیا، سرحد سے نواز دیا، ساری دولتوں کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن گھر ایک چراغ کے بغیر بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے۔
اس گھر میں کوئی اولاد نہیں جو اس کا دیپ جلا سکے، اس کا نام روشن کر سکے، اس گھر میں کوئی اولاد نہیں جو ان کی ساری سمپتیوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا بن سکے، اس میں کوئی اولاد نہیں کسی دولت اور مال چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، پروردگار الہ پروردگار عالم کے راستے میں خرچ نہیں کر سکے، یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے۔ تو غلطی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کا اولاد نبیوں نے بھی مطالبہ کیا، اہم میں دار آدمی مطالبہ کرتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد دے دے تو مجھے بھی ایک اولاد دے دے، اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے مصیبت ہے، تمہارا اولاد تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، یہ تمام کا تمام مصیبتوں کا سامان ہے، امتحان کا معاملہ ہے، اللہ کی آزمائش کا بھی معاملہ ہے۔ اگر مان ہوا اور مال کے ذریعے اگر اللہ نے آزما لیا اور اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے تو فالحہ، دنیا بھی آپ کی سوری اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس مال کے ذریعے آپ نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا، اپنے لیے کوئی ظاہرہ اکٹھا نہیں کیا، تو وہ مال نہ دنیا ہی کا رہا نہ وہ مال آخرت کے لیے ہمارے لیے کارگر ثابت ہوا۔ جو اولاد جس اولاد کی تمنا نبیوں نے کی، جس اولاد کی تمنا سارے لوگ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے تمنا کی کہ اللہ اولاد دے دے تو نیک دے صالح دے۔ آج ہم جب اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم میں کا کتنے آدمی ہے جب اولاد کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اور خلوت صحیح اپنی جوب محترمے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کی نیت یہ ہوتی ہے اور ان کی زبان سے یہ کلمات ہوتے ہیں اے اللہ تم مجھے اولاد دینا تو نیک اور صالح اولاد دینا۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اولاد دینا تو صالح اولاد دینا، تاکہ وہ صالح اولاد والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکے اور قیامت کے دن میدان محشر میں عزت اور خروئی کا سامان ہو، ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اولاد رحمت بھی ہے، اولاد رحمت بھی ہے، اولاد صالح ہے تو رحمت ہی رحمت ہے، اور اولاد اگر صالح نہیں ہے تو رحمت ہی رحمت۔ پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، پورے جہاز کے حوالے سے قرآن کا ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جب گئے اور ایک گاؤں میں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور ان بچوں میں کھیلنے والے بچے میں سے ایک بچے کو پکڑ کر تماچا رسید کیا، جاہلوں پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ اس معصوم بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ جس کو آپ نے بے مقصد موت کی گاہ اتار دیا ہے؟ حضرت خضر نے کہا موسیٰ ہم نے تو تمہیں اس لیے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر کرنے کے لائق نہیں ہو، میرے ساتھ سفر کیوں کرو گے؟ تم برداشت نہ کر سکو گے، چلو ہمارے اور تمہارے درمیان یہی سے جدائی ہو گئی، فراق بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان جدائی، اب میں اپنے ساتھ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخری بات جو بتانی ہے، جو اولاد رحمت بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اس اولاد کو خضر نے مارا، موسیٰ نے اس پر اپنی تکلیف جتائی، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور وہاں سے جدائی ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا مجھے کم سے کم تو بتا دیجئے آپ نے اس بچے کو کیوں مارا ہے؟ یہ بچہ تو کھیل رہا تھا، کود رہا تھا، اس نے کیا غلطی کی کہ آپ نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا؟ میرے بھائیوں غور تو کیجیے گا، آج ہم میں کا آدمی اپنے بچے کو سمجھتا ہے کہ لائق ہے یا نالائق ہے، ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر ہمارے بچے ایسے ہی ہیں جو لائق نہیں نالائق ہے، ان کی کس غلطی کی بنیاد پر ان کے والدین جہنم رسید ہونے یا جنت نصیب ہوگا؟ اگر اچھا کرے گا تو ممکن ہے کہ جنت مل جائے، اور اگر غلط کرے تو ان کے عمل کی بنیاد پر اسے جہنم رسید ہونا پڑے۔ خضر علیہ السلام نے کہا جب تم نے پوچھ دیا ہے میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں، اس بچے کو میں نے مارا ہے، اس بچے کا باپ والدین بڑے نیک ہیں،
بڑے شریف تھے، اللہ والے ہیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ نے ان کی قسمت میں جنت لکھ دیا ہے۔ یہ جانا ایک بچہ تھا جس کو میں نے مارا ہے، یہ بچہ ایسا نالائق تھا، ایسا نالائق تھا کہ کل چل کر کے اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا اور ان کے والدین جہنم بن جاتے۔ یہی تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، عذاب ہے، آزمائش کا گھڑی ہے، امتحان کا معاملہ ہے۔ تو اولاد بھی اور مال بھی، مال پہلے کہا تمہارے لیے فتنہ ہے اور اولاد اس کے لیے بھی کہا فتنہ ہے۔ اگر مال آپ کا صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ لوگوں سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور ان کے مالوں کو پاک صاف کر دیجئے۔ یہ صدقے کا لفظ زکات پر بھی بولا جاتا ہے، یہ صدقے کا لفظ لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں دینے والے لوگوں کے نام پر اس مال پر بھی صدقہ بولا جاتا ہے اور صدقہ اس مال پر بھی بولا جاتا ہے۔ راستہ چل رہے ہیں، کوئی سائل راستے میں مل گیا اور ہاتھ پھیلا کر کے آپ سے مطالبہ کر دیا، آپ نے اپنی پاکٹ سے نکال کر کے 2 روپیہ دے دیا، 4 روپیہ دے دیا، اپنی بچات کے مطابق جتنا دینا تھا آپ نے دے دیا۔ یہ تمام الفاظ اور یہ تمام اخراجات صدقے کے لفظ پر بولا جاتا ہے۔ اگر صدقہ زکات کے لفظ پر بولا گیا تو زکات کا تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ زکات اسلام کا ایک رکن ہے، ایک بنیاد ہے، اور جب آپ صاحب ثروت ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو مال اتنا دے دیا ہے کہ نصاب کے مطابق آپ کا مال پہنچ گیا ہے، تو آپ اس مال میں حساب کتاب کر کے جو نکالیں گے، جو زکات نکالیں گے، اس زکات کا نام صدقہ ہے۔ تو وہ ہے کہ مال کی فراوانی ہو، صاحب ثروت ہو، نصاب کے مطابق ان کے مال پہنچ گیا ہو، تو لفظ زکات تو ہے لیکن اس کو بھی صدقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایک صدقہ تو وہ ہے جو زکات آپ کا نکلا، جو مال کا حساب کتاب کر کے نکلا۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ آپ نے سارا نکال دیا ہے لیکن اپنے بچے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے روزی، اس روزی میں سے آپ اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں، تو اس کا بھی نام صدقہ ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ دروازے دروازے مانگنے والا سائل، بھیک مانگنے والا فقیر جاتا ہے، اسے آپ 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ دے دیتے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو بڑے صدقے کا ذکر تو کنارے رکھیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا، جو لاکھوں میں کھیلتا ہے، لاکھوں میں لوگوں کو نوازتا ہے، اور زکات کا بھی معاملہ بھی کنارے رکھیے، اس لیے کہ آپ کے پاس مال ہے تو حساب کر کے آپ نے اس کا زکات نکالا ہے۔ اگر نہیں نکالتے ہیں تو آپ کا مال حرام ہے، اور آپ کا مال اس وقت تک حساب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حساب کر کے آپ زکات نکال نہیں لیتے ہیں۔ تو ایک زکات کا معاملہ، اس کا بھی دوسرے لفظ نے صدقہ سے تعبیر کیا۔ یہ تیسرا، چلیے تیسرے درجے کے صدقے کو، کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ تمام لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی اپنے پاکٹ میں 5 روپیہ لے کر کے آیا ہوگا، کوئی 10 روپیہ لے کر کے آیا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو کچھ نہیں لے کر کے آیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے دماغ سے نکال لیجیے، زندگی کے ہر شعبے میں چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہے، اگر اللہ نے جو ہی نوازا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ ضرور نکال لیجیے۔ آپ چائے پیتے ہیں، کم سے کم دن بھر میں آپ کے چائے کے اخراجات 50 روپیے 100 روپیے ہیں، اس میں سے اگر آپ 5 روپیہ 10 روپیہ نکال دیتے ہیں، ایک کپ چائے ہم اپنی کم کر دیتے ہیں، تو ایک کپ چائے کا فائدہ آپ کو کتنا بڑا ہوگا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اِنَّا عِندَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا۔ اِنَّا عِندَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ، مومن کا قیامت کے دن اس کا مال، اس کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا۔ سایہ تمام لوگ سنتے آئے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں۔ میدان محشر کھچا کھچ لوگ کھڑے ہوئے، کوئی کمر پر پسینے میں ہے تو کوئی گھٹنے پر پسینے میں، کوئی حلق پر پسینے میں، اور کوئی سر سے اوپر اس کا پسینہ ہوگا، اور وہ پسینہ
कितना सख्त होगा कि जिस तरीके से कढ़ाई में तेल डाल करके आग को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और उसकी गर्मी से वह कड़कने लगता है, देख करके आदमी घबराता है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं क़यामत के दिन वह पसीना ऐसे ही कड़कता रहा होगा, कड़केगा, और उस कड़के हुए पसीने के अंदर इंसान खड़ा होगा, उस वक्त खड़ा रहेगा जब तक कि तमाम लोगों का हिसाब किताब नहीं हो जाता है। अल्लाह की तरफ से जब तमाम लोगों की छुट्टी नहीं हो जाएगी, जन्नती को जन्नत के अंदर डाल दिया जाएगा और जहन्नमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। उस वक्त कोई साया ना होगा। आप सुने हैं मशहूर और मारूफ हदीस भी, 7 किस्म के लोग हैं। और ये हदीस अल्लाह के नबी बयान फरमा रही है कि अल्लाह ताला जो आदमी 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है, वो सदका क़यामत के दिन उस आदमी के लिए जिसके पास अल्लाह का कोई साया लोगों के लिए नहीं होगा, वही सदके का माल उस आदमी के लिए क़यामत के दिन मैदान महशर में साया बन जाएगा और उस साये के नीचे वो आदमी रहेगा। जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, पूछती है, या रसूल अल्लाह क़यामत का दिन कितना मंजर होगा? कोई पसीने भर, कोई कमर भर पसीने में होगा, कोई हल्क भर पसीने में होगा। ये तो बता दिया जाए कि उस दिन आसमां सूरज कितने दूरी पर होगा, कितने नजदीकी होगी सूरज की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वो आयशा क़यामत के दिन सूरज की दूरी का मामला ये होगा कि जब हम लोग अपना हाथ उठाएंगे, जब इंसान हाथ उठाएगा तो सूरज इतने करीब होगा, इतने करीब होगा तो उसका हाथ उससे टच कर जाएगा, मत कर जाएगा। उस दिन अगर कोई आपका सहारा बनेगा, कोई आपका साया बनेगा तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्ना जिल्लल मोमिन सदक़तहु इन्ना जिल्लल मोमिन यौमल क़यामत सदक़तहु, कि जो 1 रुपया तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, जो 2 रुपया तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, जो जुमा के दिन तुमने मस्जिदों में अपनी बसात और ताकत के मुताबिक एक चाय कम करके, एक पाम कम करके, और यहाँ तो हमारे नौजवानों का मामला गुटखा खाने का बड़ा अजीबोगरीब मामला है। नौजवान ऐसे हैं जो कभी 50 रुपया भी गुटखा में अपना नाजायज और हराम खर्च कर लेते हैं, कोई 100 रुपया भी गुटखा खाने में हराम और नाजायज खर्च कर लेता है। आप भी जानते हैं कि गुटखा हराम है, आप भी जानते हैं कि जर्दा हराम है, आप जानते हैं कि हर नशा हर चीज हराम है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गुल लगा करके अपने आप को ज़हनी सुकून पैदा करते हैं, ये भी गुल तो आपको हराम ही है, नाजायज ही है, यार नशा हर चीज हराम है, लेकिन मुस्लिम नौजवान भी उसमें पीछे नहीं है। मुस्लिम नौजवान तमाम चीजों में मलवियत है और अल्लाह के नाम पर आपका 5 रुपया 10 रुपया का मुतालबा है। इतनी बड़ी जामी मस्जिद है, लोग इतने लोग जमा होते हैं, लेकिन मस्जिद के चिरागा को जब काउंटिंग किया जाता है तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी बड़ी जमात, इतने बड़े लोग जामे मस्जिद में आते हैं, लेकिन मस्जिद के फंड में जो आखिरी माल के लिए काम आ सकता है, एक फंड जमा होगा और मस्जिद की तजदीद का जब मामला होगा तो ऐसे वक्त में वो आपका जमा करता फंड, आपका जमा करता रकम आपको काम आ जाएगा। उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप जुमा के दिन को फरामोश न करें और अपने एक चाय रोक करके अल्लाह के रास्ते में मस्जिद के चिरागा में जरूर लाने की कोशिश करें। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इन्ना जिल्लल मोमिन यौमल क़यामत सदक़तहु, कि क़यामत के दिन मैदान महशर में जो कोई साया न होगा, वो 1 रुपया 2 रुपया जो हमने और आपने सदका और खैरात किया है, अल्लाह ताला उस सबके को आपके लिए साया बना देगा और आप चैन और सुकून से उस साये में रहेंगे। कितना बड़ा मामला, थोड़ा सा मामला, और आज अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा मिल रहा है। जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला हमारे और आपके सत्य के मालों को क़यामत के दिन मैदान महशर में साया बना देना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वो लोग बेशिक्के तमरतिन, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम्हारे पास माल नहीं है, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
تو اگر تمہارے پاس کھجور کی ایک گٹھلی ہی صحیح، کھجور کی ایک گٹھلی ہی صحیح اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو اس کو ٹکڑے کر کے تم اللہ کے راستے میں مانگنے والے کو ادا کر دو، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں سایہ بن جائے گا، جبکہ اس دن سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ تمام پریشانیوں کا ازالہ اور تمام پریشانیوں کا سدباب اگر ہے تو یہ صدقہ ہے، جو معمولی صدقہ ہے جسے ہمارا 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ کے انداز میں سائلوں کو، مانگنے والوں کو، فقیروں کو ایسے دے دیتے ہیں، یا لوگوں کو بھی چائے پلا دیتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی بھائی کو چائے پلایا، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ 2 آدمی 4 آدمی آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غریب چائے پینے کے لیے پہنچ گیا ہے، اس کو بھی آپ نے چائے پلا دی، تو مال بھی آپ کا صدقہ ہی شمار ہوگا، اور اس کا عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سایہ آپ پر قائم کر دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بے شمار حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے۔ اب اللہ کا غضب ہوگا قیامت کے دن، اللہ عرش کی کرسی پر جلوہ ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ اعلان کرے گا کہ آج کون مالک ہے، آج میرے علاوہ کون مالک ہے؟ اللہ کہے گا اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر، اللہ آخرت کے اندر کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ کہے گا بتاؤ تو صحیح کون قہار ہے، کون جبار ہے؟ اللہ کے علاوہ اس دن نہ کوئی قہار ہوگا، نہ کوئی غضبناک ہوگا، اور اللہ اتنی ناراضگی میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا کہ جب ہم نے کہا آدمی سب نبیوں کی جماعتوں کے پاس جا کر کے سفارش کرنے کی جب بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام چلیے میرے باپ ہیں، ساری دنیا کے باپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کے کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف کر دے، جنت میں جگہ دے دے۔ آدم علیہ السلام کی ساری دنیا کے باپ، قیامت تک ہونے والے ساری سے باپ ہیں، وہ آدم کہیں گے اللہ بڑا غضبناک ہے، میں اللہ کے پاس جا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے مجھ سے بھی کوتاہی ہو گئی ہے، میں نے بھی غلطی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اے آدم کبھی تو تم اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو میرا نافرمان بندہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، اللہ تو مجھ سے خود ہی ناراض ہے اور اللہ غضبناک بھی ہے، مجھے اجازت نہیں ہے، مجھے دل نہیں مانتا، میری طاقت اور بساط نہیں ہے کہ میں پروردگار عالم کے سامنے جا کر کے میں آپ کے لیے لوگوں کے لیے سفارش کر سکوں۔ جتنا غضبناک ہوگا نہ آدم کو ہمت ہو سکے گی، نہ نوح پیغمبر کو ہمت ہوگی، نہ عیسیٰ روح اللہ کو ہمت ہوگی، نہ موسیٰ کلیم کو ہمت ہوگی، نہ اسماعیل ولی اللہ کو ہمت ہوگی، نہ ابراہیم خلیل کو ہمت ہوگی، سارے نبیوں میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے پاس جا کر کے کوئی سفارش کر سکے۔ تمام مل کر کے کہیں گے کہ اے لوگوں تم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی آج تمام لوگوں کی سفارش کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کی سفارش کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن جو اتنا غضبناک ہوگا، نبیوں کی ہمت نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا، لیکن آپ نے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ اللہ القیاس وہاں سے اونچا جہاں تک آپ کی بساط ہے آپ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کے نام اعمال میں تو لکھا ہوا ہے کہ فلانے نے صدقہ کیا، فلانے نے ایسے کیا، اللہ تعالیٰ اس غصے صدقہ کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صدقہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جبکہ غصے کا عالم یہ ہوگا کہ نبیوں کی کوئی آدمی، کوئی نبی یہ جرأت اور ہمت نہیں کر سکیں گے کہ میں اللہ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر۔
یا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، کوئی نہیں ہمت کر سکے گا۔ لیکن یہ آپ کا معمولی صدقہ یا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی جان فرماتے ہیں یہ صدقہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَتَدْفَعُوا مَيْتَةَ السُّوءِ، اے لوگوں صدقہ یہ ہے کہ جو آدمی بری موت سے مر رہا ہے، بہت سے لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے جو غضبناک ہوتی ہے، ہم میں غیر آدمی دیکھ کر کے گھبراتا ہے کہ اللہ ایسی مصیبت کسی کو نہ دے، اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے، اللہ ایسی پریشانی کسی کو نہ دے۔ لاشیں بکھر جاتی ہے، ہاتھ کہیں اور چلا جاتا ہے، پیر کہیں اور کچلا جاتا ہے، پیر کی ہڈیاں بگڑ جاتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے اپنا اور دیکھانا عزیز ہو یا رشتے دار، قریبی ہو قریبی ہو، دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت دشمن کو نہ دے۔ بے شک کا زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی موت دشمن کو بھی نہ دے۔ اور بات تو یہ ہے کس طرح پر دنیا کے اندر چیخ کر چلاتا رہتا ہے اور جو ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بدن میں تلو پڑ جاتے ہیں، غصے ناراضگی آدمیوں پر لوگ دیکھ کر کے گھبراتے ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے موت تو نے کہاں رکھا ہے، اللہ تو اسے موت دے دے تاکہ صحیح ساری دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتا ہے جس موت پر تمہیں افسوس ہوتا ہے، جن کی موت کو دیکھ کر کے تم افسوس کا اظہار کرتے ہو، جن کی موت میں وقت میں ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو موت دے دے، اللہ اس کی زندگی صحیح نہیں ہے، اللہ کتنی تکلیف دے گا، کتنی ضرورت کیسی پریشانی دے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تدفعوا میتۃ السوء، ایسی موتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات دے گا، چھٹکارا دے گا جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا۔ صدقہ کتنا کیا؟ معمولی کیا، اور اللہ کی طرف سے اجر کتنا مل رہا ہے۔ یہ مصیبت والی موت، اذیت والی موت، دردناک موت، حادثے والی موت، اچانک موت، یہ تمام جو ہے ذلت اور رسوائی کی موت کہلاتی ہے۔ اور بیمار پڑا ہوا بستر پر ہے، پیخانہ کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، نہ کوئی اس کے پیخانے اور پیشاب کو صاف کرنے والا ہے، کئی کئی ہفتوں اپنے پیخانے میں پیشاب میں لٹپٹ رہتا ہے۔ ہم میں تو ہر آدمی جب کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کے گھر میں کیا کوئی آدمی نہیں ہے جو ان گندگیوں کے پاس صاف کرے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آدمی سب اور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تدفعوا میتۃ السوء، جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بھی بچا دیتا ہے، بری موت بھی سے نہیں آتی۔ کتنا بڑا مقام ہے صدقے کا، ایک معمولی صدقہ 2 روپیہ 4 روپیہ سائلوں کو مانگنے والے مانگوں کو دیتے چلتے ہیں، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ سب 5 روپیہ خرچ کیا، کن کو 2 روپیہ دے دیا، کن کو نہیں دیا، یہ سمجھ میں نہیں پاتے ہیں اور دلا بھی جاتا ہے، دے دیا۔ کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے جو سوچ کر کے آپ کو صدقہ کرنا ہے سائلوں کو دینے کے لیے، مانگوں کو دینے کے لیے۔ اور پھر آخری بات جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج ہم نے کہا آدمی جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اور اس کے پاس اگر چائے پہنچ جائے، کوئی پریشان حال پہنچ جائے تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر 10 روپیہ دے دیں گے، 5000 دے دیں گے، 500 دے دیں گے تو مال کم ہو جائے۔ اللہ نے جو دیا تو اتنی بڑی مسجد آپ نے تعمیر کر، کن کے پیسے میں کمی آئی، کن کے پیسے میں کمی آئی، کتنے مال میں کمی آئی۔ ہم اور آپ نے بلڈنگ 1 منزل نہیں، 2 منزل نہیں، 4 منزلہ بنا دیا، کتنے مال میں آپ کو کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، او اللہ کے بندے اے میرے امتیوں، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو کو مال میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ سمجھ لو تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں
اس برائی کو ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو شیطان ہے جو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے 10,000 تو تمہارے پاس صحیح ہے 2,000 5,000 اس میں سے نکال کر کے دے دو گے تو 5,000 کو مال تمہارا کم ہو جائے گا اور ادھر بیان فرماتے ہیں مانا صدقہ تو من مال صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی یہی تو قرآن آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ جب اس کے آپ نے بارے میں آپ نے مائنس میں سوچا غلط سوچا